دیکھیں، اگر ہم شریعت اور دین کی اور خدا رسول کی بات کریں تو یہ نظر و نیاز کا نظر کا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے جو ہمارے معاشرے کے تصورات سے وجود میں آیا ہے، اور نظر کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو شریعت میں ہے۔ اچھا، معاشرے میں کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یہ نظر دلانی ہے، نظر کرنی ہے، تو فوراً جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ مٹھائی، گلاب جامن، لڈو، برفی وغیرہ، وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکا جائے گا تو وہ نظر ہو جائے گی۔ تو نظر کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کی مٹھائیاں گھومنے لگتی ہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے کا کانسیپٹ ہے۔ آپ معاشرے میں جب بھی نظر کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یا بعض اوقات کھانے ذہن میں آتے ہیں، نظر و نیاز کرنی ہے یعنی کھانا کرنا ہے، اور کھانے کے اوپر فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو وہ نظر بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گھروں میں ایصال ثواب کی جب مجلسیں ہوتی ہیں تو نظر الگ سے دی جاتی ہے مختلف کھانوں کے اوپر۔ شریعت میں نظر کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس میں جب آپ نظر کی بات کریں تو کھانے پینے کی چیزیں یا آپ کے ذہن میں جو ہے وہ مٹھائیاں گھومنے لگیں یا اس قسم کی کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے۔ یہ کوئی بھی کانسیپٹ جو ہے نظر کا شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ پھر شریعت میں نظر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں جو چیز نظر کہلاتی ہے وہ اصل میں شریعت میں 3 الگ الگ ٹائٹلز ہیں۔ مقصد تینوں کا ایک ہے، تھوڑا بہت جزیات کے اندر، ان کے صیغوں کے اندر، ان کی خصوصیات کے اندر ڈفرینس آتا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ تینوں کا ایک جیسا ہے، اور وہ کہلاتا ہے باب نظر و قسم و عہد۔ نظر، قسم، عہد۔ نظر کے ذریعے بھی انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو اپنی گردن پہ ڈالتا ہے جو ویسے بیسیکلی واجب نہیں ہوتا، لیکن وفائے نظر کے طور پر اس کو انجام دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو ویسے حرام نہیں ہوتی، مثلا من باب مثال سگریٹ پینا حرام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نظر کرے کہ میں خدا کی خاطر آج کے بعد سے سگریٹ نہیں پیوں گا، خدا کی خاطر مجھ پر ہے کہ میں آج کے بعد سے سگریٹ نہیں پیوں گا، تو یہ چیز اس نظر کی پابندی کی وجہ سے آپ کو اس کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ قسم میں بھی اسی طرح آپ قسم کھاتے ہیں خدا کی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی، اور عہد میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیپٹرز میں، تینوں ابواب میں، تینوں عناوین میں، چاہے نظر کی ہو، چاہے قسم کھائی ہو، چاہے عہد کیا ہو، آپ کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کو اپنی گردن پر ڈالتے ہیں خدا کے نام کے ذریعے، یعنی واسطہ بیچ میں خدا ہونا چاہیے۔ للہ علیہ اقسم باللہ، اس طرح کر کے کہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں، یا میں خدا سے عہد کرتا ہوں۔ اس طرح کے جملے ہیں کہ جن کی وضاحت تو توضیح المسائل میں آپ کو مل جائے گی، میں بھی ان جملوں کی وضاحت میں زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اسی مفہوم کو ادا کرنا ہے۔ عربی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی زبان میں آپ اس مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں جو نظر کا مفہوم ہے۔ لہذا آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ میں مثلا 27 رجب کا روزہ رکھوں گا، تو اب وفائے بے نظر کے تحت یہ روزہ آپ پر ضروری ہو جائے گا، اور آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس دن روزہ رکھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، نمازوں کے چیپٹر میں بھی یہ بات آتی ہے، روزے وغیرہ کے مسائل میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ نمازیں یا وہ روزے جو نظر یا قسم یا عہد کی ذریعے سے واجب ہوتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ، نماز یا جو بھی آپ نے فعل اپنی گردن پہ ڈالا ہے وہ آپ پر انجام دینا واجب ہو جائے گا نظر کو ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی نے صحیح نظر انجام دی ہو اور صحیح نظر انجام دینے کے بعد وہ عالماً و عامداً اور اختیاراً اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔
اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نظر توڑنے کا کفارہ وہی ہے کہ جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی شخص قسم توڑے جبکہ وہ عمل کر سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر عمل نہ کرے اور توڑ دے، یا نظر توڑے، تو دونوں صورتوں میں کفارہ اس کا یہ ہے کہ اسے 10 فقیروں کو، یا تو ایک غلام آزاد کرے جو آج کل پاسبل نہیں ہے اس لیے اسکپ ہو جائے گا، 10 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 10 فقیروں کو 750 گرام آٹا دے، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے۔ یا یہ نہ کر سکے تو 10 فقیروں کو لباس فراہم کرے، کپڑا پہنائے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ کر سکے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا سیستانی کی تعبیرات کے حساب سے یہ تینوں میں آپشن ہے، ایک غلام آزاد کرے، یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا آٹا دے، یا 10 فقیروں کو لباس پہنائے، ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرے۔ ان میں سے کچھ نہ کر سکے تو 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات ہو گئی، کیونکہ انہوں نے عنوان ایسا دیا تھا نظر کے حوالے سے، تو اس لیے میں نے نظر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب ہم